السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں اخلاص اور اخلاص کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کافی تفصیل کے ساتھ اخلاص کے اوپر بات کی ہے اور بہت سارے واقعات سے اس کو واضح بھی کیا ہے۔ یہاں مختصراً عرض کر دیتے ہیں کہ اخلاص کہتے ہیں کسی بھی نیک عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا بغیر کسی دنیاوی مفاد یا ریاکاری کے۔ دوستو، اخلاص کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ آپ ذرا قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو بار بار اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے مناظرہ کیا اور اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت دو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مہلت ملی۔ اب شیطان نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائی اور بول پڑا، رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اے اللہ مجھے مہلت مل گئی، اب میری کام دیکھنا، تیری عزت کی قسم، سورہ صاد میں ہے فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا، انہیں برباد کر دوں گا۔ فبعزتی کا یہاں پر میں اس کا ترجمہ اردو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ اس نے کتنا اس میں ایمفیسائز کیا اور کیسے اس کو اس نے زور سے کہا ہے فبعزتی کا، اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، لأغوینک، یہ جملہ جو عربی میں ہے اس کے لیے تاکید کا لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ فل تاکید جسے کہتے ہیں، ایمفیسائز۔ اردو میں غالباً اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، بس اردو میں اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہا ہے ضرور بھی ضرور میں ایسا کروں گا، یہ ضرور بھی ضرور سے بات پوری نہیں ہوتی۔ تو اس نے قسم کھائی اور اپنی بات کو اس نے فل تاکید میں کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو برباد کر دوں گا، لیکن آگے پھر کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ تیرے سارے بندوں کو، میں عابدوں کو برباد کر دوں گا، میں حاجیوں کو برباد کر دوں گا، لیکن ان میں وہ لوگ جو تیرے مخلص بندے ان پہ میرا بس نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ہر شخص پر غالب آ سکتا ہے، ہر شخص پر اس کا قبضہ ہے اور ہر شخص کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اس سے، شیطان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ یہ شیطان نے خود نے کہا ہے۔ چنانچہ سورہ ہجر آیت نمبر 39 اور 40 پڑھی آپ دیکھیے، اس میں بھی کیا کہتا ہے، رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں چھوڑ دوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں کہا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی عبادت کرو خالص اللہ کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور سورہ کہف میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پیارے اچھے انداز میں کہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اللہ سے ملاقات کرو، اللہ سے ملو، دو کام آپ کو کرنے ہیں۔ ایک کرنے کا ہے، کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے۔ برے کام تو سب کرتے ہیں، نہیں، اچھے کام کرے، عملاً صالحا، یعنی وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو اور وہ عمل جس کو پیارے حبیب نے کیا ہو وہ عمل کرے، عمل صالح۔ اور دوسرا کام جو نہیں کرنے کا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور، کہ جب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کوئی کام کرو تو اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو شرک ہے، شرک خفی کی بھی نفی اس میں کی گئی ہے، یعنی اگر آدمی شرک کھلم کھلا تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، یہ چھوڑ دیے، یہ مشرک ہے، نہیں، بلکہ کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اور اس میں اگر اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، مجھے نمازی کہیں، مجھے فلاں کہیں، مجھے سخی کہیں، اگر ایسا ہے تو وہ شرک خفی میں مبتلا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں جو چونٹی چلتی ہے نا، کالی چونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کے پاؤں کی جو آواز ہے اس سے بھی زیادہ یہ خفی اور مخفی ہوتا ہے شرک خفی۔ اور لوگ آج کل یہ عام رواج بن گیا کہ کوئی بھی کام کرو کیمرہ آ جائے گا، کوئی بھی کام کرو لوگوں کو دکھاؤ۔ ابھی گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادی، لوگ رونا پیٹنا ہے بھائی کہاں سے دہیج دیں، کیسے دیں، کس طرح سے۔ اب جب شادی کرنے کھڑے ہوں گے تو محلے والوں کو بلائیں گے، دکھائیں گے، دیکھو ہم اپنی بیٹی کو یہ بھی دے رہے ہیں، یہ بھی بیٹی کو دے رہے ہیں، ہم انہیں گاڑی بھی دے رہے ہیں، ہم ان کو یہ بھی دے، سب چیزیں پورے لگی ہوں گی ایسے۔
اور لوگ آ کے دیکھیں گے. اب یہ کتنا برا عمل ہے. اب لوگوں کو کس سے کہا جائے بھائی یہ تو غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یہ تو ریا ہے، دکھلاوا ہے. جی یہ تو چلتا ہے. نہیں، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں، خوشی میں کر رہے ہیں، بیٹی کی محبت میں کر رہے ہیں. تو بیٹی کی محبت میں اگر آپ ایسا کر رہے تھے تو حضرت الاستاذ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کی محبت میں اگر آپ ایسا کر رہے تھے تو بیٹی کو تو آپ نے دودھ بھی پلایا تھا. تو کیا اماں جان لوگوں کو پلاتی دکھاتی تھی کہ لو جی میں بیٹی کو دودھ پلا رہی ہوں، تم آگے دیکھ لو؟ نہیں، جب بیٹی کو دودھ پلانے کی بات ہوتی تھی تو اماں ایک طرف جاتی تھی کونے میں، کپڑا ڈھکتی تھی، پھر ماں کو بچی کو دودھ پلاتی تھی. اور تو اور مطلب عورتوں میں یہ باتیں ہیں کہ کسی کے سامنے دودھ نہ پلاؤ، اس سے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، پھر وہ دودھ نہیں پیتا ہے. اور افسوس ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرنے لگیں گے تو وہاں سب چیزوں کو دکھائیں گے، سب چیزوں کو دکھلائیں گے، بتائیں گے. تو کیا اس پہ نظر نہیں لگے گی؟ کیا یہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی؟ جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو یہ دہیج نصیب نہیں ہو رہا، کیا ان کی آہیں نہیں لگیں گی؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ تو کیا تمہاری بیٹی جس طرح سے تمہیں پہلے ڈر ہوتا تھا کہ بیٹی کو نظر لگ نہ جائے، وہ دودھ اس لیے اسے چھپا کر پلاؤ، بیٹے کو دودھ چھپا کر پلاؤ، جب یہ پہلے عمل یہ بچپن میں یہ تھا تو آپ جوانی میں ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ جتنے بھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہے تو مجمع کثیر بھائی بلا رہا، بھائی حج کرنا تو اللہ کی عبادت ہے، جا کے کر کے آؤ. لوگوں کی دعوتیں نہیں جی ہم جا رہے ہیں، جی بس لوگوں کو بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. بہرحال اس کو علماء نے مزید تفصیل سے لکھا ہے. میں اس پہ چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں. اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ مجھے لوگ نمازی کہیں، تو یہ شرک خفی ہے اور یہ ریاکاری ہے. اس کی عبادت اس کے منہ پر پھینک دی جائے گی، اللہ کے یہاں پر اس کے قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی عبادت اس لیے چھوڑ دے کہ لوگ اسے کہیں گے بھئی یہ تو بہت بڑا نمازی ہے، اگر وہ حج اس لیے نہیں کرتا لوگ اسے حاجی کہنے لگ جائیں گے، تو وہ یہ بھی شرک ہے. یعنی جیسے عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر سکتے، کوئی عبادت اللہ کے لیے کرتے ہوں آپ اور اسے چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے. بہرحال یہاں صرف بتانا یہ ہے کہ اخلاص کی اس قدر اہمیت ہے کہ شیطان کا مخلصین کے اوپر کوئی تسلط نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثالیں ملتی ہیں. چنانچہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ہے بہت اچھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ دنیا میں لوگ مخلص لوگ تھے، جب ان کے راز فاش ہوئے تو انہوں نے کیسے اللہ سے التجا کی اور وہ کیسے دنیا سے ایک دم چلے گئے. ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں گیا، میں سفر میں تھا، تو وہاں پر بارش نہیں تھی، خشکی تھی، لوگ پریشان تھے، قحط پڑ رہا تھا. تو میں دیکھا کہ مسجد میں میرا چونکہ قیام تھا کہ لوگ فجر کی نماز میں آئے، اللہ سے دعا کی، مانگا تو بارش نہیں، پھر ظہر میں آئے، پھر مانگا، پھر روئے پیٹے، پھر چلے گئے، پھر عصر میں آئے، پھر اللہ سے دعائیں کی، مانگا، پھر کچھ نہیں، پھر مغرب میں آئے، پھر یہ عشاء میں آئے، اگلے دن پھر یہ سلسلہ. کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ مسافر تھا تو میرے کسی کے گھر میں قیام نہیں تھا، میں مسجد میں ہی رکا رہا. تو اگلے دن رات میں لوگوں کا یہ منظر رہتا، بچے سمیت آتے، عورتیں بھی آتی، دعائیں کرتی، لیکن کسی کی کوئی دعا نہیں، اور آسمان پر کوئی بادل نہیں، قحط پڑ رہا ہے، گرمی ہے، پانی نہیں ہے، ترس رہے لوگ، رو رہے ہیں مسجدوں میں آ کر، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی اور آسمان پر کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ رات کا منظر تھا کہ مجھے کچھ محسوس ہوا کہ کوئی آدمی آیا ہے، میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، کالا کلوٹا، اس نے نیت باندھی اور 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیری مخلوق پانی سے تڑپ رہی ہے، ان کے اوپر رحم فرما. اور اس نے چند کلمات کہے کہ میں خود دیکھا کہ اس نے یہ دعا کی اور تبھی بادل آئے اور بارشیں شروع ہو گئی. بارش ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا. تو رات کا منظر وہ گلیوں میں شہر کے چلا گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، کیچڑ ہو گیا تھا، بارش کی وجہ سے کیچڑ تھا. تو میں اس کے پیچھے پیچھے جب جایا تو وہ ایک گھر میں گھسا، تو میں نے ایک مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر نشان زد کر دیا اس کو کہ یہ گھر ہے. صبح میں نماز پڑھی، تو میں نے نماز کے بعد میں چونکہ بارش ہوئی تو پورا کیچڑ تھا، تو میں دیکھتے جا رہا ہوں کہ وہ سبھی گھر چونکہ برابر سے ہوتے تھے، تو اب مجھے نظر نہیں آ رہا وہ گھر، لیکن چونکہ میں نے اس پہ نشان کیا تھا کالے اس پہ، تو خیر مجھے دکھ گیا. تو پتہ چلا وہ ایک نخاس کا گھر تھا. میں نے نوک کیا تو اندر سے بندہ آیا، غلام آیا، اس نے کہا بھائی کیا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں مالک سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس کا بزنس جو تھا غلاموں کو خرید و فروخت کرنا. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ غلام خرید و فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی. کہ مجھے دراصل غلام چاہیے تھا. اس نے کہا بھئی کون سا؟ اس نے ایک غلام بلایا، 2 بلایا، 3. میں نے کہا یہ نہیں چاہیے.
اس نے کہا پھر میرے پاس تو یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں کہ نہیں، اس نے تمہارے علاوہ تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی اور بھی ہوگا؟ اس نے کہا نہیں نہیں یہی تھا میرے پاس تو۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا تم کسی کالے والے کی ایک کمزور سا نحیف سا میرے پاس غلام ہے جو وہ دروازہ ہے اس کے بازو میں جو ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے وہاں پر رہتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کی بات تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا بلاؤ۔ کہ جب جیسے ہی ہوا میں نے پہچان لیا، میں نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو یہاں پر روٹیاں توڑتا ہے، اور ہم نے بھی اس کو ادھر چھوڑ رکھا ہے، نہ کہیں سے کوئی خریدتا نہ کوئی یہ کام کرتا، بس پتہ نہیں کیا مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، ہم تو اس سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس کی قیمت بھی کم لگائی اور میں نے اس کی قیمت جو بھی اس نے لگائی میں نے اس کو قیمت کو دیا اور واپس اس کو اپنے ساتھ لایا۔ کہتے ہیں غلام میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میں اس نے مجھ سے پوچھا اے آقا آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اگر آپ مجھ سے اگر آپ خوبصورتی کے خاص کرتے تو مجھ سے اچھے بہتر غلام وہاں پر تھے، آپ وہ خرید سکتے تھے۔ اگر آپ کوئی طاقتور آپ کو غلام کی ضرورت تھی تو وہاں پر اور طاقتور بھی تھے۔ اگر آپ کو کوئی ماہر فن چاہیے تھا تو وہ بھی تھے، آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ تو ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ فلاں رات میں ایسا ایسا منظر تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تم آئے تھے، تم نے اس طرح سے دعا کی تھی۔ اس نے کہا کیا آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا میں نے۔ کیا آپ مجھے پہچانتے کہ میں ہی تھا؟ کہا ہاں میں آپ ہی تھے۔ کیا آپ سچ میں مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں تو ہی تھا، میں نے تیرے کو پہچان لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس غلام نے یہ بات سنی، فوراً مصلی پہ کھڑا ہوا اور 2 رکعت پڑھی اور کہا یا صاحب السر ان السر قد ظہر فلا اطیق حیاتا بعد ما اشتہر، کہ راز کے جاننے والے راز تو نکل گیا، اب میری زندگی نہیں ہے کہ جب میرا راز فاش ہو گیا اور مشہور ہو گیا اب میں نہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایک دم اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ تھے مخلص لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارا کہ ان کے اگر پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنی زندگی کو بھی گنوارا۔ تو ذرا ہم سوچیں، آج اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم اپنے عمل میں کتنے مخلص ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں کیا ہم اللہ کے لیے ہیں یا لوگوں کے لیے ہیں؟ ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں کیا وہ اللہ کے لیے ہیں کیا لوگوں کے لیے ہیں؟ ہم کتنی بھی اپنی زندگی میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ اللہ اس پر اجر دے گا، لیکن اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو وہ دنیا میں رہ جائے گا، جیسے دنیا فنا ہے اور اسی طرح سے دنیا کا ہر کام بھی فنا ہے۔ اسی لیے ما کان للہ یبقى، جو بھی اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا۔ صحابہ، نبی، انبیاء، ان کی پوری زندگی جتنے بھی عمل ہوتے تھے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو باقی رکھا، ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ تو دوستو صرف بتانا یہ ہے کہ اخلاص اتنا اہم ہے کہ شیطان مخلص بندے پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے عمل کو اللہ کے لیے خاص کریں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ ہو گیا پہلے اسے چھوڑیں، آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر نماز ہے تو اللہ کے لیے خوشی ہے، اور دیکھیے اگر آپ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، مان کے چلیے اگر آپ کسی کے ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ نے کسی کی مدد کر دی، پیسہ دیا اس کو، تو جب بندے کے آپ کوئی احسان کرتے ہیں، ایون جانور کے اوپر بھی احسان کرتے ہیں، وہ تو آپ کا معتقد ہو جاتا ہے، آپ کا وہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے معتقد ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ تو اگر آپ کسی پر احسان کریں اور وہ بندہ اگر آپ کو رسپیکٹ نہ دے یا آپ کا معتقد نہ ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی، یار میں نے تو اس کی مدد کی تھی، تکلیف میں اس کے ساتھ آیا تھا، میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، یہ مجھے پہچان نہیں رہا۔ تو کیونکہ یہ تکلیف آپ کو اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے بندے کی مدد کی ہے، لیکن اگر آپ نے اس لیے مدد کی کہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ باقی ہے، اللہ آپ کو اجر دینے والا ہے۔ چھوڑ دیجئے اس بندے کو، کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ کسی کو تم اچھی بات کہہ دو، اس سے معافی طلب کر لو، اس سے بہتر ہے کہ تم اسے کوئی کام اس کی مدد کرو، کوئی اس پر احسان کرو اور پھر اسے بعد میں گاتے پھرو، بھائی میں نے تیری مدد کری تھی، میں نے تجھے پیسہ دے دیا تھا، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ یہ ایسا نہیں، واللہ غنی حلیم، اللہ تو بے نیاز ہے، حلیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی ذات سے کوئی عمل ہے تو اس کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی بھی کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے ہم نے یہ عمل کیا تھا، اگر اللہ کے لیے ہم نے وہ عمل کیا تو اللہ کبھی بھی ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں اس کو بہترین اجر دینے والا ہے اور اللہ باقی رہنے والا ہے۔ جو بھی عمل اللہ کے لیے ہوگا وہ بھی باقی رہے گا۔ لہذا اس سورہ کہف کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو رب کی ملاقات کا خواستگار ہے،
جو رب کی ملاقاتوں کو چاہتا ہے تو چاہیے کہ عمل صالح کرے، لیکن عمل صالح صرف اللہ کے لیے کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک کسی کو نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں پر اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے ہرگز نہ کرے۔ یہی اخلاص ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہی شیطان نے کہا تھا کہ سب کو گمراہ کر دوں گا، سب کو برباد کر دوں گا، سب کو راستے سے ہٹا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں مخلص ہو جائیں، اللہ کے لیے کوشش کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔